المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ آج اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے حقیقی مسلمان کی پہچان۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھتے ہیں، اور جب قرآنی آیات پیش کیے جاتے ہیں تو ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حارث بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارث آپ کی صبح کیسی گزری؟ تو حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول ایک حقیقی مومن کی حیثیت سے گزری۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارث تھوڑا سوچ سمجھ کر کہو، ہر شے کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں دنیا کی محبت سے روگردانی کر لی ہے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا ہوں، دن کو روزے کے سبب پیاسا رہتا ہوں، اور ایسا پاتا ہوں گویا میرے سامنے عرش رب کھلا ہوا ہے، میں جنتیوں سے ملاقاتیں کر رہا ہوں اور دوزخیوں کو مصیبتوں میں گرفتار دیکھ رہا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارث تم حقیقی مسلمان کی حیثیت تک پہنچ چکے ہو، اسی پر قائم رہنے کی کوشش کرو۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو کلمہ توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے ماننے کے بعد ان چیزوں کی نفی کر دے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی منافی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس عہد و پیمان کی حقیقت یہ ہے کہ حاکمیت و بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، قانون صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، حق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں رہا کہ میری رائے یہ ہے، دنیا کا دستور یہ ہے، خاندان کا رواج یہ ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں ایسی کوئی چیز آئے تو اسے اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ ہاں کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اقرار کرتا ہے لیکن عملی طور پر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت پیش نہیں کرتا تو اس کا دل ایمان سے خالی ہے، وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ منافق ہے۔ وہ ایک طرف اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین اور مومنین میں فرق کو بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مومنین تو ایسے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھتے ہیں، جب قرآنی آیات پیش کیے جاتے ہیں تو ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو جاتی ہے، وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے بالمخالف منافقین ایسے ہیں جب ان کے سامنے قرآنی آیات کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کے دل پر کچھ بھی اثر نہیں کرتا اور وہ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے اور اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ بھی ہو، یہ رواج میرے خاندان یا برادری سے چلا آ رہا ہے، اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، تو اس کا شمار بھی منافقین میں ہوگا، خواہ نماز پڑھ کے اس کی پیشانی پر کتنا بڑا گھٹا آ گیا ہو۔ اس لیے کہ دین انسان کے لباس میں نہیں ہوتا، اور دین رکوع سجود روزہ حج کا نام نہیں بلکہ دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ اطاعت بھی ایسی کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، دو صحابہ آ رہے تھے تو وہ دونوں صحابہ دروازے پر ہی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مسجد میں فرمایا بیٹھ جاؤ، تو یہ آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو انہوں نے وہیں بیٹھ گیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے صحابہ یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ تو فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی کہ بیٹھ جاؤ تو ہم یہیں بیٹھ گئے۔ مان ہو جاؤ ایسی اطاعت پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حکم دیا بیٹھنے کا وہیں بیٹھ گئے۔ ایک مومن ایسا ہوتا ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا حکم دیے وہیں بیٹھ جاتا ہے، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کا حکم دیے وہیں کھڑے ہو جاتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے تمام خواہشات کو کچل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے تمام خواہشات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بالا تر سمجھتا ہے تو وہ منافق ہے۔ کائنات میں کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ جس کی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کچھ حیثیت رکھتی ہو۔ مومن اور مسلمان وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مقابلے میں کوفہ والے، بصرہ والے، بغداد والے کی بات کو ماننا نہیں چاہیے اور
کر دیکھنا بھی حرام ہو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ملتا۔ عزیز بہنوں، غور کیجئے، آج ہمارا کھانا پینا سونا یہ سب اس عہد و پیمان کے مطابق ہے جس کا اقرار ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شکل میں ادا کیا ہے۔ ہاں، اگر ہمارا چلنا پھرنا کھانا سونا پینا یہ سب اس عہد و پیمان کے مطابق ہے تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مسلمان ہونا بابرکت ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔